الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے نردبان اردو کے صفحات کی مشق کرنی ہے۔ ہمارا جو پہلا کام ہے وہ تفہیم عبارت ہے۔ تفہیم عبارت میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 60 کھول لیں۔ اس میں آپ کے پاس جو تفہیم عبارت ہے اس کا عنوان ہے دانش مندی۔ جی، اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر مشق میں دیے گئے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی پڑھائی آپ نے میرے ساتھ پڑھائی کرنی ہے اور عبارت کو غور سے سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ دور کسی گاؤں میں ایک بوڑھا تنہا رہا کرتا تھا۔ اس کے بڑے سے گھر کے ساتھ کھیت اور پانی کا حوض بھی تھا۔ ایک روز اسے خیال آیا کہ میرے انتقال کے بعد گاؤں کے لٹیرے میرے کھیت پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی سمجھدار اور محنتی شخص کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسا شخص کون ڈھونڈ کر لائے۔ بوڑھے کو ایک دلچسپ ترکیب سوجھی۔ اس نے گاؤں والوں کو رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ جب سب گاؤں والے اس کے گھر جمع ہو گئے تو اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی تمام جائیداد اس شخص کے نام کر دے گا جو حوض میں سے تارے باہر نکال دے۔ یہ اعلان سن کر کئی لوگ آگے بڑھے، مگر ہر ایک نے یہی کہا کہ حوض میں نظر آنے والے تارے آسمان پر چمکنے والے تاروں کا عکس ہیں، بھلا انہیں کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ بوڑھا ہر ایک کا جواب سن کر مسکراتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی مگر کسی کو کوئی ترکیب نہ سوجھی۔ اچانک گاؤں کے ایک غریب کسان کا بیٹا آگے بڑھا جس کا نام دانش تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بوڑھے کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ سب لوگوں نے دانش کا مذاق اڑایا مگر بوڑھے نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دانش نے بوڑھے سے ایک بالٹی مانگی اور حوض میں اتر گیا۔ وہ بالٹی سے حوض کا پانی نکال کر باہر پھینکنے لگ گیا۔ سبھی دانش کو بے وقوف سمجھ رہے تھے، اس لیے کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ آخرکار دانش نے حوض سے سارا پانی نکال دیا اور بوڑھے کو کہا کہ یہ لیجئے جناب، آپ کے حوض سے تارے نکال دیے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب حوض سے پانی نکل گیا تو وہ خشک ہو گیا اور یوں تارے بھی غائب ہو گئے۔ بوڑھا اس لڑکے کی ذہانت اور محنت سے بہت متاثر ہوا اور اپنا پورا کھیت اسے انعام میں دے دیا۔ جی عزیز طلباء، کہانی آپ نے دیکھی، بہت دلچسپ تھی۔ اب اس میں سے انہوں نے سوال تیار کیے ہیں، سوال نکالے ہیں، ان کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بوڑھا شخص کہاں رہا کرتا تھا؟ جی، بوڑھا شخص دور کسی گاؤں میں ایک بوڑھا تنہا رہا کرتا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کو ہم نے جواب کی صورت میں ایسے لکھا ہے کہ بوڑھا شخص ایک گاؤں میں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس میں ہے کہ بوڑھے شخص نے اپنا کھیت کسی محنتی شخص کو دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بوڑھے شخص کا خیال تھا کہ میرے مرنے کے بعد گاؤں کے لٹیرے اس کے کھیت پر قبضہ نہ کر لیں، مطلب اس لیے اس نے اپنا کھیت سوچا کہ میں کسی محنتی شخص کو دے دوں۔ تفہیم عبارت میں سے ہی تمام جواب لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان میں اگر اپنا الفاظ استعمال کرنے پڑے تو جواب بنانے کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کر کے جملہ بنانا ہے۔ بوڑھے شخص نے اپنی جائیداد انعام میں دینے کی کیا شرط رکھی؟ بوڑھے شخص نے اعلان کیا کہ وہ اپنی تمام جائیداد اس شخص کے نام کر دے گا جو حوض سے تارے باہر نکال دے، ٹھیک۔ اب تیسرا سوال ہے، بوڑھے شخص کی شرط پر سن کر لوگوں نے کیا کہا؟ حوض میں نظر آنے والے تارے تو آسمان پر چمکنے والے تاروں کا عکس ہیں، انہیں کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے جواب لکھا ہے، لیکن آپ نے جواب اس طرح سے لکھنا ہے کہ بوڑھے شخص کی شرط سن کر لوگوں نے کہا کہ حوض میں نظر آنے والے تارے آسمان پر چمکنے والے تاروں کا عکس ہیں، انہیں کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ آپ کا جواب مکمل صورت میں ہونا چاہیے۔ پھر ہے، کسان کے بیٹے نے بوڑھے شخص کی فرمائش کیسے پوری کی؟ کسان کے بیٹے نے حوض کا سارا پانی بالٹی کی مدد سے باہر نکال پھینکا اور کہا یہ لیجئے جناب، آپ کے حوض سے تارے نکال دیے ہیں۔ اب اس عبارت میں اگلا سوال ہے کہ عبارت میں استعمال ہونے والے کوئی سے 5 اسم ضمیر لکھیے۔ اب اسم ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو گرامر میں پڑھایا ہے کہ اسم ضمیر وہ تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرا علی بہت اچھا بچہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بچہ ہے، علی کی جگہ پہ ہم نے وہ استعمال کیا۔ اسی طرح اس پوری عبارت میں سے میں نے اسم ضمیر کو انڈرلائن کیا ہے، ان کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسم ضمیر ہیں، پھر ان میں سے کچھ ہم اس کویسچن کے آنسر میں لکھیں گے۔ اس، میرے، انہیں، جس، وہ، آپ، لڑکے، یہ تمام الفاظ اسم ضمیر کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ ہم نے الفاظ جو لکھے ہیں 5 الفاظ لکھے ہیں، اس میں ہے جی اس،
میرے، وہ، آپ اور جس۔ اس کے بعد ہے الفاظ متضاد۔ 10 ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ الفاظ متضاد: سمجھدار، بے وقوف، بوڑھا، جوان، گاؤں، شہر، محنتی، کاہل، دلچسپ، غیر دلچسپ، خشک، تر۔ یہ تمام سوالات آپ کے تفہیم عبارت میں سے تھے۔ آپ نے ان تفہیم عبارت کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے اور ان سوالات کا جواب اپنے بہت خوش خط کر کے اپنی کتاب کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا کام ہے نردبان اردو کا صفحہ نمبر 43 کھول لیں۔ اس میں آپ کے پاس مذکر مؤنث ہیں، ان کا استعمال دیکھیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اردو میں نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث۔ یہ تعریف آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اب اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ مذکر الفاظ میں پہلا ہے دادا، مؤنث ہے اس کی دادی، نانا، نانی، باپ، ماں، چچا، چچی، والد، والدہ، خالو، خالہ، ماموں، ممانی، بیٹا، بیٹی، سسر، ساس، میاں، بیوی، دلہا، دلہن، بھانجا، بھانجی۔ دوسری رو میں ہمارے پاس ہے باورچی، باورچن، حاجی، حاجن، استاد، استانی، بھتیجا، بھتیجی، بیل، گائے، دھوبی، دھوبن، گوالا، گوالن، درزی، درزن، مالی، مالن، مالی کا ہے جی مالن، شیر، شیرنی، گلوکار، گلوکارہ، راجا، رانی۔ جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک عبارت انہوں نے دی ہے، ایک کہانی چھوٹی سی بنائی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں یہ مذکر الفاظ ہیں، ان کی اپنے مؤنث لکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی عبارت ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمیں اس کو پر کرنا آنا چاہیے۔ ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ باورچی نے باورچن سے کہا، باورچی کی مؤنث ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ اسی طرح تمہیں پتہ ہے کہ راجا اور رانی کے بیٹے اور بیٹی کی سالگرہ ہے، ہمیں اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں۔ مالی اور مالن گجرے ہار بنائیں گے، گلوکار اور گلوکارہ کے گانے کا انتظام بھی ہے۔ شام تک شہزادے اور شہزادی کے دادا دادی اور نانا نانی بھی آ جائیں گے۔ جی عزیز طلباء، آپ نے یہ کام بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے اور اس کے جو تعریفیں ہیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔